اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی نازک اور حساس جو ہے معاملہ، وہ اپنی اس گفتگو میں آپ احباب کے سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ یہ نزاکت سے بھرا ہوا ہے یہ والا معاملہ، یہ کہانی، یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دل نہیں کرتا اس کو دہرانے کو، اس کو بیان کرنے کو، مگر اس کی مجبوری کچھ یوں بنی کہ چونکہ ہمارے جو آج کل نوجوان جو ہماری جنریشن ہے وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا رہی ہے، تو وہاں ان کو غیر مسلم روم میٹ، کلاس میٹ جو ہیں ان کے ساتھ رہنے کا معاملہ ان کو ہوتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے اس سلسلے سے۔ تو پھر وہاں جب غیر مسلم مستشرقین سے متاثر کوئی ایسے ان کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے دامن جس کے ساتھ داغدار ہوتا ہوا دکھائی دے، تو لازمی ہے کہ وہ باتیں اپنی اس جنریشن کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ اگر ان سے کوئی بات کر سکے تو وہ اس کو اچھے انداز میں اسلام کی حقانیت اس کے سامنے واضح کر سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام کی پاکیزگی، طہارت، حمیت، غیرت کس قدر اعلیٰ ہے۔ ایسا ہی واقعہ نکاح ام کلثوم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک کتابوں میں ملتا ہے، جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کسی طرح موجود ہے اور بہت ساری روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کی ایک بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں تھیں۔ تو اگر بات اتنی ہوتی تو شاید یہ کوئی اتنا زیادہ معاملہ جو ہے نا وہ نہ ہوتا، اگرچہ اس پر بھی اختلافات ہو سکتے تھے کہ کس طرح رسول پاک کی بیٹی کسی کے اس طرح غیر سادات کے گھر میں جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، مگر یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ کہانی حملہ ہے اسلام کی طہارت پر، اسلام کی حمیت پر، اسلام کی غیرت پر۔ دیکھیے، صحابیت ہے تو رسول پاک کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت اطہار کا مقام ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے۔ تو اگر کسی رسول پاک کے اہل بیت، آپ کے خانواد اطہر کے کسی شخص کی عزت، غیرت، حمیت پر حملہ ہے تو وہ بھی رسول پاک اور اسلام پر حملہ ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ اکرام میں، اور پھر صحابہ میں بھی وہ جو خلفائے راشدین میں سے ہوں جنہوں نے ایک وقت رسول اسلام کے ساتھ گزارا ہو، ان کی کردار کشی کی جائے تو وہ بھی رسول پاک پہ حملہ ہے اور اسلام پہ حملہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ اور کہانی ہے، یہ حقیقت میں توہین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی پاک علیہ السلام کی اور اہل بیت کی۔ تو یہ صحابیت کی توہین ہے، یہ اہل بیت رسول کی توہین ہے، یہ رسول پاک کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عزت و شان کے بھی منافی ہے کہ اسلام کا جو رب ہے وہ کوئی اس کے ساتھ ایسی بات منسوب کی جائے۔ تو احباب گرامی، آئیے پہلے ایک بات، دل نہیں کرتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، مگر وہ بات آپ پہلے سماعت کر لیں۔ وہ بات یوں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو باتیں غیر مسلمان ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ جو جنریشن ہے، ان سے کرتے ہیں کہ وہ جی تمہارے جو ہیرو ہیں حضرت عمر، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے رشتہ کیا۔ اچھا، یہاں تک تو بات عام روٹین والی ہے، ہم سے بھی لوگ رشتے اپنی بہنوں بیٹیوں کے مانگتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ جو کہانی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، خطرناک ہے جو کہانی بنائی گئی۔ آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی یہ کہیں گے کہ کوئی مسلمان ایسی کہانی نہیں گھڑ سکتا، یہ کوئی مسلم طبیعت نہیں تھی جس نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنی چوتھے نمبر کی جو بیٹی ہے زینب صغرا، اس کا آپ مجھے رشتہ دے دیں۔ اندازہ کریں، اور حضرت عمر
کس عمر ایج میں کہہ رہے ہیں، کس سن میں، یعنی 58 برس کی ان کی عمر ہے اس وقت، 58 برس. 3 بیویاں ان کے گھر میں موجود ہیں. اس عالم میں وہ حضرت علی علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی، چوتھے نمبر والی بڑی بیٹی کو چھوڑ کر، حضرت زینب کبریٰ کو چھوڑ کر حضرت علی سے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دیں. اور آگے سے یہ میں مختلف روایات جو کو خلاصہ ہے اس کا، مختلف کتابوں میں کس طرح وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ والی روایت نہ سند کے اعتبار سے قبول ہے، نہ متن کے اعتبار سے قبول ہے، نہ تاریخی شواہد کے اعتبار سے قبول ہے، اور نہ ہی عقل کے معیار پر قبول ہے. مردود ہے، یہ رد کرنے کے قابل ہے، کسی طرح بھی یہ قبول نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جنریشن کے سامنے یہ رکھی جائے تاکہ وہ اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ ان سے کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہمارے اسلام میں جو 2 مکتب ہیں، شیعہ اور سنی، دونوں نے اس کو رد کیا ہوا ہے. اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل تشیع نے بھی اس کا رد کیا ہے اور اہل سنت بھی اس کا رد کرتے ہیں، کیونکہ نہ عقل کے معیار پہ پوری ہے، نہ سند کے اعتبار سے قبول ہے، نہ متن کے اعتبار سے قبول ہے، اور نہ ہی تاریخی حقائق و شواہد کے اعتبار سے یہ قبول ہے یہ والی روایت. اس لیے اس کا رد کرنا لازم ہے، ہماری جنریشن جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں، تاکہ ان تک یہ بات واضح ہو سکے. ایسا کوئی سین ہوا ہی نہیں نکاح حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں، وہ بیٹی سیدہ زہرا کی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی، حضرت علی علیہ السلام کے پاس ام کلثوم نام کی، اس کا مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کوئی نکاح نہیں کیا ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. کیونکہ استغفر اللہ، جس طرح یہ لکھی گئی ہے یہ کوئی مسلمان نہیں لکھ سکتا. بات کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. حضرت علی علیہ السلام پھر ان کو آگے سے کہتے ہیں، یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں کفار کہ وہ جی میں نے اپنے بھتیجے عون بن جعفر سے اپنی یہ بیٹی منسوب کی ہوئی ہے، یعنی جس کو ہم اپنی بولی میں منگنی کہتے ہیں، انگیجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو پھر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں جی مجھے آپ اس کا رشتہ دیں. پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ حضرت عمر کو کیا معاملہ تھا کہ وہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کے حضرت علی سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگیں گے. اور پھر حضرت علی آگے سے کہیں ہوئے کہ میں نے اپنے بھتیجے سے مانگی ہوئی ہے، تو پھر بھی وہ کہیں گے نہیں جی وعدہ توڑ دیں آپ. اور وہ اعتراض کرتے ہیں کفار، تمہارے جو خلیفہ تھے علی، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، بادہدی کی، اور حضرت عمر کے کہنے پہ ان کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بیٹی کا نکاح کر دیا جو نابالغہ تھی. اچھا، اب وہ اس کو چائلڈ ابیوز کے نام پہ استعمال کرتے ہیں، صحابیت پر اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار پر تان کرنے کے لیے اس واقعہ کو، اس کہانی کو. اس لیے یہ رد کر دینے کے قابل ہے، یہ جھٹلا دینے کے قابل ہے. اس کو کذب اور جھوٹ کہنا، یہ ہر بندہ مومن پر شیعہ سنی سے نکل کر ایک مسلمان ہو کے اس کو دیکھا جائے گا. شیعہ سنی کے طرز پر اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کہانی کو، اس واقعہ کو. کیونکہ استغفر اللہ، میں نے وہ بھی اس پر بغور دیکھا کہ اگر کچھ اہل حدیث علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے یا مناظرے کا کہا ہے یا انہوں نے کیا کہا، اور آگے سے اگر شیعہ علماء نے اس کا جو جواب دیا، علماء تو نہیں میں ان کو کہوں گا کیونکہ جس طرح کے جوابات انہوں نے آگے سے دیے، شیعہ جو خطیبوں نے اس کے جواب دیے وہ قابل بیان نہیں ہے، نہ ہی ان کے نہ ان کے. تو اس لیے اس کو شیعہ سنی دونوں سے ہٹ کے ایک ایز اے مسلم ہر مسلمان کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ قبول کرنے کے لائق بھی ہے کہ حضرت عمر آ کے حضرت علی علیہ السلام سے یوں کہیں، اور حضرت علی علیہ السلام پہلے ان کو کہنے کی کوشش کریں کہ میں نے یہ منسوب کی ہوئی ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود وہ آگے سے ان کو دمکا دیں کہ مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے. اور کچھ روایات میں وہ حضرت عباس سے کہیں کہ اگر علی کا رشتہ نہ علی کی بیٹی کا مجھے تم نے لے کے دیا، سیدہ زہرا کی بیٹی کا، تو یہ سقایا کا عہدہ تم سے چھین لوں گا. اب کہانی سنتے جائیے آپ، کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار کے لائق ہیں ایسی باتیں ان کو کتابوں میں جگہ دینا کہ وہ ایسی بات کہیں جا کے حضرت عباس سے جو نبی پاک کے چچا ہیں ان سے جا کے کہیں کہ مجھے یوں رشتہ لے کے دو، اور پھر حضرت عباس حضرت علی کو مجبور کریں. یعنی میں بہت ساری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ روایات جو غیر مسلم مستشرقین ہمارے مسلمانوں کو آگے آ کے پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنے پاس سے نہیں، ان کتابوں سے نکال کے پیش کرتے ہیں. اس لیے لازمی ہے کہ ہمارے جنریشن اس کو پتا ہو کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ وہ بلا دھڑک کہہ سکیں کہ نہیں بھائی ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، یہ سب جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں.
اور پھر اس سے بھی جو تکلیف دہ بات ہے جس کو بیان کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ ظلم ہے اہل بیت رسول پر، جو اگلے الفاظ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، پسند آ گئی تو ٹھیک ہے نکاح کر لینا۔ یہ کہانی آپ سنیں، کیا آج بھی ایسا ممکن ہے جو ایک غیرت ہاشمی کے منافی بات ہو؟ آپ کسی بھی خاندان سے ہیں، وہ ذمہ دار خاندان سے ہیں یا غیر کاشتکار خاندان سے ہیں سننے والے، کیا آج بھی یہ ممکن ہے کہ کسی گھر آئے بندے کو کہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا؟ کیا یہ حضرت علی علیہ السلام کی عزت کے، حمیت کے، غیرت کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے؟ تو اس وجہ سے اس کہانی کو جھٹلا دینا، رد کر دینا ضروری ہے۔ یہ توہین ہے سرکار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ اور پھر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آگے پھر جو حضرت عمر کے ساتھ منسوب کی بات، جو غیر مسلم آ کے مسلمانوں کو سناتے ہیں کہ وہ جی بیٹی چھوٹی تھی، 4-5 سال کی تھی، 5-6 سال کی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا اور ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان کی پنڈلیوں سے، ٹانگوں سے ان کو بے ستر کر دیا، کپڑا اتار دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی جو علی کہتا چھوٹی ہیں یا بڑی ہو چکی ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ غیر مسلم اس کو ریفرنس کے طور پہ ہمارے دوستوں کے مسلمان بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنریشن کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ کیا خلیفہ رسول حضرت عمر جو ہیں ان کے ساتھ ان کے وقار کے لائق ہے یہ کہ یہ بات ان کی طرف منسوب کی جائے؟ استغفر اللہ، کہ انہوں نے جی وہ بچی کو بے ستر کر دیا دیکھنے کے لیے اپنے نکاح کے لیے۔ دل نہیں کرتا اس بات کو بیان کرنے کو۔ ملا لوگ تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے نا جی کہ وہ حضرت علی کے داماد تھے۔ اب اس دامادگی کے پیچھے کہانی کیا ہے جس کو غیر مسلم اچھال رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، کیا ان کے وقار کے لائق ہے یہ والی کہانی ان کی طرف منسوب کرنا؟ تو احباب گرامی، اس لیے یہ توہین صحابیت ہے، توہین خلیفہ رسول ہے، توہین اہل بیت اطہار ہے، اس لیے اس کو رد کرنا یہ لازم ہے۔ اور یوں کہنا کہ اس کو ہمارے یہ نہ سند کے اعتبار سے قبول ہوتی ہے، نہ متن کے اعتبار سے قبول ہوتی ہے، نہ تاریخی شواہد کے اعتبار سے قبول ہوتی ہے، نہ عقل کے پیمانے پہ، نہ درایت پہ، نہ روایت کے کسی اصول پہ یہ نہیں پورا اترتی۔ درایتاً اور روایتاً بالکل ناقابل قبول ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ نکاح ام کلثوم یعنی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی کوئی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں نہیں تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو بعض روایات میں یوں بھی لکھا گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ آپ کے بھائی، آپ کے بابا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت علی کے پاس، یعنی محمد بن ابو بکر کی بہن، جو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی سے ان کے وصال کے بعد نکاح کر لیا تھا، چونکہ وہ آپ کی بہن ہے اس لیے آپ مجھے رشتہ لے کے دیں، ان کو مجبور کیا۔ تو کہانی سنیے آپ، تو حضرت عائشہ نے کہا ان کو بلا کے کہ بہن عمر تم سے رشتہ کرنا چاہتا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، عمر بڑا سخت آدمی ہے عورتوں کے ساتھ، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، سختی کرتا ہے عورتوں پر۔ کیا حضرت عائشہ سے یہ بات منسوب کرنا ام المومنین کی توہین نہیں ہے کہ وہ اپنی چھوٹی 4-5 سال کی اپنی بہن کو کہیں؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد پیدا ہوئی۔ بھئی 13 ہجری کے بعد جو بچی پیدا ہو وہ کس عمر کی ہوگی؟ 17 ہجری کو تو یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 17 ہجری کو یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اب یہ کس ام کلثوم سے ہوا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں یا حضرت علی علیہ السلام کی کسی اور بیوی کی بیٹی ہوں، ان سے بہرحال یہ نکاح نہیں ہوا۔ یہ اس ام کلثوم نام کی کسی لڑکی سے حضرت علی علیہ السلام کی نسبت کسی بھی طرح جس کو ہو، اس سے حضرت عمر کا یہ نکاح نہیں ہوا۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے، وہ اپنی بہن چھوٹی سی کو منا رہی ہیں کہ تم رشتہ کر لو، اور پھر آگے وہ چھوٹی جو بچی ہے وہ جو الفاظ کہہ رہی ہے، وہ بھئی چھوٹی سی بچی کس طرح ایک دنا اور سیانی عورتوں کی طرح بات کر رہی کہ نہیں وہ عمر کی عادت ٹھیک نہیں ہے، سخت آدمی ہے وہ عورتوں کے ساتھ۔ کیا حضرت عمر کے ساتھ یہ بات منسوب کرنا یہ ان کے وقار کے لائق ہے؟
جو حضرت کلثوم کے بہانے سے ان کے ذات پر جو یہاں پر جو توہین ان کی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بڑا سخت آدمی تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی، کیا نبی پاک سرکار کی جو آپ نے ان کی تربیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو؟ تو یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، اور پھر حضرت عائشہ حضرت جو ہے وہ بلاتی ہیں ان کو، عمر ابن عاص کو، اور جا کے کہتے ہیں کہ عمر کو کہو کہ وہ نہیں مانتی، وہ ڈرتی ہے تم سے۔ یہ روایات موجود ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ غیر مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بار بار یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ پتہ ہو ہمارے سننے والوں کو کہ وہ کیا واردات ڈالتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو یہاں پر یہ توجہ کے لائق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اطہر میں اس سال سن یہ جو 9 اور 10 سال کا سن ہے، عمر ہے، سرکار کی اہل بیت میں، سرکار کے خاندان میں، آپ پوری تاریخ اسلام چھان پھٹک کر کے دیکھ لیں، اس عمر میں کسی بھی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اہل بیت کی کسی بیٹی کا اس عمر میں حضرت علی نے نکاح کر دیا ہو؟ پورے اہل بیت میں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر پورے عرب کی تاریخ آپ چھان ماریں کہ 9-10 سال کی بچی کبھی ماں نہیں بنی۔ تو یہ لکھ کے مستشرقین کو ایک موقع فراہم کیا گیا بقول مولانا غلام رسول نقشبندی، جو علی پور شریف والے بزرگوں کے خلفاء میں سے ہیں، کہ یہ تو متوکل عباسی جو تھا اس نے یہ باتیں لکھوائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح سازشیں کرتی رہیں اہل بیت اطہار کے خلاف، وہ عباسی ہوں یا بنو امیہ ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہ ہی اہل بیت کے گھرانے میں اس عمر میں شادی کرنا رائج رہا ہے، نہ ہوئی، اور نہ ہی عرب میں یہ ایسی کوئی اس 9-10 سال کی عمر کی بچی ماں بنی کہ جس کو بات کو اٹھا کے غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، لو جی تم مذاق اڑاؤ مسلمانوں کا۔ اس لیے اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، یہ نافع سے آپ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، میں پہلے یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ حضرت سیدہ طیبہ اگر وہ بالغہ راشدہ ہے وہ بچی، تو حضرت عمر کس طرح ان کا کپڑا اتار سکتے ہیں؟ اگر وہ سیدہ زہرا کی بیٹی ہیں تو پھر 10 سال کی ہیں یا 11 سال کی ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کا پہلے ان کے پاس بھیجنا ہی حمیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور پھر حضرت عمر کا وہاں وہ جو یہ واقعہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کا بے ستر کر دیا ان کو، یہ۔ اور اگر وہ چھوٹی بچی ہیں تو وہ سیدہ کائنات کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیدہ کائنات کا 11 ہجری کو وصال ہو چکا ہے، اور جس ہستی کا 11 ہجری کو وصال ہو چکا ہے، 13 14 12 13 ہجری کو کس طرح اس کے بیٹی پیدا ہو گئی بھی؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ سیدہ کائنات کی یا مولا علی علیہ السلام کی کوئی کلثوم نام کی بیٹی حضرت عمر کے عقد میں گئی ہو۔ یہ بالکل من گھڑت ہے، اور حضرت عمر کی بھی توہین ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی بھی توہین ہے، صحابیت کی بھی توہین ہے۔ اب کلثوم نام کی تو جو ہم تاریخ کی اگر چھان پھٹک کریں تو ہمیں کچھ عورتیں ملتی ہیں، اگر غور سے دیکھیں کہ کلثوم جمیلہ بنت عاصم، یہ عاصم بن عمر کی ماں ہے۔ نمبر 2، کلثوم بنت جرد الخزائیہ، اصل نام ملیکہ یا ملیکہ، زید بن عمر کی ماں ہے، کلثوم بنو خزاع قبیلہ علی۔ نمبر 3، کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ جو زمانہ جاہلیت میں عمر ابن عاص سے یہاں اس کے پاس سے یہاں آ گئی تھیں مسلمانوں کے پاس، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور پھر نمبر 4، کلثوم بنت راہب، یہ بھی حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ کلثوم بنت ابو بکر کا نام ملتا ہے، یہ بھی حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ یعنی کلثوم نام کی یہ 4-5 بیبیاں عورتیں حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھیں۔ تو اب اسی اشتباہ کی وجہ سے یہ بات انہوں نے لکھ دی کہ کلثوم نام کی چونکہ ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو چلو کوئی نہیں، ان کے کھاتے میں یہ ڈال کے ان کی توہین کا سامان پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جی کلثوم بنت سیدہ زہرا سے بھی حضرت عمر کا نکاح ہوا تھا۔ بھئی دیکھیے، اخلاقی طور پہ تو وہ ان کی نواسی کی بیٹی بنتے ہیں، اگرچہ وہ شرعی رشتہ تو نہیں بنتا، لیکن اخلاقی طور پہ سیدہ کائنات کی ماں ہیں حضرت حفصہ، نبی پاک کی جو بیوی ہیں،
اور حضرت حفصہ کی پھر بیٹی ہوئی حضرت سیدہ زہرا، اور ان کی بیٹی کی آگے بیٹی ہوئی۔ اگرچہ شرعی طور پر وہ سگا رشتہ ادھر کی طرف یہ نہ بھی جائے، اخلاقی طور پہ بھی یہ بات نہیں بنتی، بانی نہیں آتی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ عقل کے معیار پہ یہ پورا نہیں اترتی، اس لیے اس کا انکار کرنا، رد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں نے آپ کو عرض کیا، اور دوسرے نمبر پہ جو سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا ہیں اور ام کلثوم زوجہ عمر ہیں، ان میں کچھ چیزیں ڈیفرنس میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ حضرت عمر کے گھر میں نہیں تھی۔ مثلا حضرت جو ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا ہیں وہ تو 17 ہجری میں بالغہ راشدہ تھی، اور مصنف عبد الرزاق والی جو حضرت اکرمہ والی روایت ہے یا ابن حجر والی جو روایت ہے، اس میں حضرت عمر کی جو زوجہ ہے ام کلثوم وہ نابالغہ اور صبیہ ہیں اور چھوٹی ہیں، صغیرہ ہیں، بقول ان کے عبد الرزاق صاحب والی روایت کے کہ وہ بچوں کے ساتھ بازار میں کھیلتی تھی۔ یہ کس طرح سیدہ کی بیٹی ان کے گھر میں ہو سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اور پھر اس کے علاوہ ایک اور دیکھیں کہ حضرت سیدہ جو ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، تو وہ کربلا میں موجود ہیں، کربلا کے بعد موجود ہیں، ان کے کوفہ کے بازاروں میں خطبے موجود ہیں، ان کے کوفہ کے دربار میں خطبے موجود ہیں، ان کا مدینہ میں نوحہ موجود ہے مدینے کو مخاطب کر کے، اور جو ام کلثوم زوجہ عمر ہیں وہ عہد معاویہ میں فوت ہو چکی ہیں، اندازہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ ہے، ان کا نکاح مولا علی علیہ السلام نے کیا، خود کیا، حضرت عون بن جعفر کے ساتھ۔ ان اوپر والی 3-4 بیویوں میں سے کون سی ہیں جن کو یہ بنا کے پیش کر دیا گیا؟ ان کا نکاح مغیرہ بن شعبہ اور عمر ابن عاص کے مشورے سے ہوا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت عمر کے گھر میں ان کی بیٹی تھی؟ اس لیے، اور پھر جو حضرت ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو ام کلثوم زوجہ عمر فاروق ہیں ان کی تو اولادیں تھیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کو یہ بنا دیا جائے اور ان کو وہ بنا دیا جائے؟ اس لیے یہ رد کر دینے کے قابل ہے، اور یہ کہنا ضروری ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی کوئی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں نہیں تھی۔ اور دوسرا، جو ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں ان کا حق مہر مولا علی علیہ السلام نے خود ہبہ کیا تھا اپنی طرف سے 48 درہم۔ جو ام کلثوم زوجہ عمر فاروق ہیں ان کا حق مہر 40,000 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر کی زوجیت میں حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی؟ من گڑت ہے، جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو حضرت ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ ہیں ان کا نکاح صرف حضرت عون سے ہوا ہے، اور جو ام کلثوم زوجہ عمر فاروق ہے ان کے نکاح متعدد شوہروں سے ہوئے، اور استغفر اللہ وہ بھی کس طرح حضرت عمر سے نکاح، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر سے نکاح، پھر عون بن جعفر سے نکاح، پھر فلاں سے نکاح، کتنے 3-4 لوگوں سے ان کے نکاح کر دی۔ اور بعض تو روایات میں تاریخیں ایسی درج کی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے گھر میں دونوں بیویاں ایک ہی وقت میں، یعنی 2 سکی بہنیں بھی تاریخی شواہد میں وہ بیان کر دی۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے کتنی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک جھوٹ بولنے سے، اندازہ کریں۔ حضرت زینب صغریٰ کبریٰ کو ایک ہی بندے کے نکاح میں بھی ثابت کر دیا۔ تو یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو حضرت نافع ہیں ان کی اس روایت کو اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابن عمر نے نکاح پڑھایا ام کلثوم جو کہ حضرت عمر کی بیوی ہیں، ان کی یعنی ماں ہیں، اور جو زید ہیں جو ابن عمر کے بھائی، ان کا نکاح نہیں، ان کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ۔ تو اب جنازہ جس نے پڑھایا وہ 74 ہجری کو فوت ہو جاتا ہے، اور اگر حضرت عمر کی زوجیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ 75 ہجری کو فوت ہوتی ہیں، وہ 73-74 ہجری کو فوت ہوتے ہیں۔ تو قبر سے آ کے جنازہ پڑھا دیا تھا اگر حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی حضرت عمر کے گھر میں؟ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 73-74 ہجری میں فوت ہونے کے بعد بقول روایت نافع
کہ ام کلثوم اور حضرت زید کا جنازہ پڑھایا، اور بعض روایت میں امام حسن کے کہنے پہ جنازہ پڑھایا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے قبر سے آ کے جنازہ پڑھا دیا اگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی حضرت عمر کی زوجیت میں؟ نہیں، کس طرح آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن کس طرح ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں؟ تو اس لیے احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو ڈیمیج کرنا، ان کی صحابیت کو ڈیمیج کرنا، رسول پاک کی صحابیت کو، اور یہ کرنا، یہ کس طرح اسلام پر حملہ کیا گیا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اس کو میں نے نہیں، علامہ سبت ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو حرکت حضرت عمر کی طرف منسوب کی جا رہی ہے ایک آزاد لڑکی کے حوالے سے، اس کا رد کیا انہوں نے۔ اگر کوئی کنیز بھی جاتی حضرت عمر کے پاس تو ان سے یہ روا نہیں تھا کہ حضرت عمر ایسی اخلاقی گراوٹ والی بات کر سکیں۔ مولوی انشاءاللہ صاحب جو ہیں السر المختوم فی تحقیق عقد ام کلثوم، انہوں نے کتاب لکھی، اس پر رد کیا اس کا۔ بدایونی بھی حنفی ہیں، وہ چشتی ہیں، صدیقی نہیں، صدیقی نسبت ہے ان کی نسبی طور پہ، حنفی ہیں اور چشتی ہیں طریقت اور مشرب کے اعتبار سے، انہوں نے باقاعدہ اس کا رد کیا کتاب میں۔ اور علی پور شریف والوں کی نسبت رکھنے والے خلیفہ مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب جو ہیں، ان کی حسب نسب آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ درایت پر کے اعتبار سے تو رد کیے جانے کے قابل ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے محدثین نے، بزرگوں نے اس کو رد کیا، اہل سنت کے، اہل تشیع نے بھی رد کی اس لیے اس کو ویسے شیعہ سنی بن کے نہیں آپ اس روایت کو دیکھیں گے، یہ مسلمان بن کے آپ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حضرت عمر کے گھر میں صغر سنی میں ہی فوت ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ بات ملتی جلتی ہے کہ ان کا جنازہ ان کے بیٹے کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھایا، اور بعض روایات میں وہ ان کے گھر میں بچپنے میں بھی فوت ہو گئی، یہ اندازہ کریں آپ۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ ہوا تھا اس لیے تاکہ نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا تھا میں نے اس لیے کیا کہ مجھے نسبت حاصل ہو جائے، کیونکہ قیامت والے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نسبت رسول پاک کی قائم رہے گی، وہ سسرالی ہو یا نسب کی نسبت ہو۔ اس لیے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی نسبت رسول پاک سے پہلے ہی موجود ہے، یعنی رسول پاک کے گھر میں حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو منہ کھول کھول کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے وہ بھائی، نسبت کو کہ وہ جی قیامت والے دن اس نسبت کا حضرت عمر کو فائدہ ہو جائے، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ کا تو سارا زور ہی نسبتوں کے خلاف لگ رہا ہے بھائی۔ میرے بھائیوں، آپ تو نسبت کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ کا تو زور اس بات پہ نہیں جی نہیں رشتے کام نہیں آئیں گے قیامت والے دن، نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رشتہ داریوں کا کوئی فائدہ نہیں، تقوی سے بندے کی بات بنتی ہے، رشتوں سے بات نہیں بنتی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو دیکھا جائے تو جو مراد رسول ہو، جانشین مصطفیٰ ہو، ستاروں جس کی نیکیاں ہوں، جو محدث امت ہو، یعنی اتنے بڑے ٹائٹل رکھنے والا بندہ ہو، جانشین ہو، خلیفہ رسول ہو، مراد مصطفیٰ ہو اور صحابی رسول ہو، اور اس کی موافقات میں آیات نازل ہوتی ہوں، اگر اس شان کے بندے کو بھی قیامت والے دن علی اور زہرا کے گھر سے رشتہ داری کی ہی حاجت ہے تو پھر حضرت صاحب تمہارا کیا بنے گا بھائی؟ تم کس کھاتے میں جاؤ گے کہ جن کو ان کا نام ہی لینا پسند نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بچوں کا اور ان کے گھر والوں کا؟ پھر تمہارا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ اگر حضرت عمر اس اتنی شانوں کے باوجود بھی ترلے لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بقول تمہارے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کی، تو میں یہاں ایک واقعہ بھی نقل کر دوں، میرے پاس یہ ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی جو ہیں، ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، حسنی سادات میں سے ہیں، حسنی حسینی، تو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ سید ولایت علی شاہ صاحب نے جو ان کتاب کو ترتیب دیا، شاہ ابو المعالی پبلشر جو ہیں وہاں سے یہ پبلش ہوئی، اس میں انہوں نے ان کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو ہے نا سادات ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، پوری تاریخ لکھی سرکار کے وصال سے لے کے کہ کس طرح خلافت اور پھر وہ آگے سلسلہ چلتا چلتا
یہاں تو ان کا کہ پھر حکومت نے حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا جو ہے وہ حاکم کی طرف سے، میں آپ کو الفاظ پڑھ دیتا ہوں، حاکم کی طرف سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردست پراپوگنڈا جو ہے اس کی مہم چلائی گئی۔ تمام ملک کے کونے کونے میں مسجد کے ممبر پر حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا مسجد کے امام کے فرائض میں شامل تھا، یعنی حکومتی سطح پہ۔ اور اس خلیفہ عمر بن عبد العزیز واحد اموی حکمران تھے جنہوں نے اس رسم کو سختی سے بند کروایا۔ اور جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس رسم کو بند کروانے کا، وہ آپ دیکھیں، وہ واقعہ انہوں نے یوں لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، وہ پڑھ سکتے ہیں، تذکرہ شاہ ابو المعالی جو ہے اس میں، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک خدمتگار کو، دوست کو جو ان کی خدمت میں تھا، ان کو کہا کہ تم نا کل دربار میں آنا یا کسی وقت میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کرنا۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، وہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کا خدمت گار ہوں، سٹیٹس ہمارا ایک نہیں ہے، یہ کس طرح رشتہ ممکن ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے گھر میں کچھ تحفے تحائف بھیجے گئے، وہ بہرحال ان کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، دربار سجا ہوا تھا، اموی لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اور دربار بھرا ہوا تھا، وہ بندہ آیا۔ اب سب کو پتہ ہے ان کا خدمت گزار ہے، ان کا مصاحب ہے۔ اس نے آ کے کہا جی میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اچھی بات ہے، وہ آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا۔ اس نے کہا جی وہ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل اچھی بات ہے، اس کی آپ شادی کرو۔ تو وہ بڑے گھبرا کے، انہوں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا یہ پہلے سے طے تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، ان دونوں کو پتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کی خواستگاری کرتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ جب یہ کہا تو وہ جو خاندان تھا بنو میں، انہوں نے تلواریں نکال لی، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں نے اس کو امان دی۔ تو اس کو خاموش کرنے کے بعد آپ نے اپنی فیملی سے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ بھی دیکھو، ایک باپ کی بہت ذمہ داری ہوتی، اگر میں اس کے کہنے پہ اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دے دیتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے اس کا سٹیٹس تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو جو ہمارے خادم ہے، یہ صحیح واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کے گھر میں چلی جائے اور بس نہ سکے، ان کا سٹیٹس ایک نہ ہو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اگر میں ایسا کروں یہ میری غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے کہا جی بالکل آپ کی غلطی، یہ تو آپ غلط کریں گے اگر ایسا کریں۔ تو انہوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں معصوم ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا جی معصوم ہیں، ان کا غلطی کر سکتے ہیں؟ ان کا جی نہیں، غلطی تو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا غلط کیا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اس کے الفاظ ہیں کہ علی جتنی خوبیوں والا، علم و فضل کا پیکر، شجاع اور خدا رسیدہ امام زمان آج تک نہ پیدا ہوا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کون ہے جو ان کی برابری کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کا جو عقد کیا ہے، اپنی بیٹی کا عقد اعلیٰ ترین بندہ خدا کے ساتھ کیا جو ان کے لیے بالکل موزوں اور مناسب تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے حکم جاری کیا کہ وہ بندہ کہ جس کو رسول پاک اعلیٰ ترین سمجھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، یعنی پہلے ایک مثال قائم کی کہ میں جس طرح یہ والی غلطی نہیں کر سکتا تو رسول پاک سرکار کس طرح یہ کر سکتے تھے کہ غیر موزوں جگہ پہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتے۔ تو رسول اللہ اگر میں ایک باپ ہونے کے اعتبار سے غیر مناسب اور غیر موزوں جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ غلط ہے، تو جو معصوم ہے، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رسول ہے، شارع ہے، تو وہ کس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو جن کو انہوں نے اعلیٰ سمجھا، عظمت والا سمجھا، اپنی بیٹی کے لائق سمجھا، اپنے گھر کے لائق سمجھا، اس کو آپ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو خبردار اگر آج کے بعد کسی نے علی علیہ السلام پر تبرہ کیا، ان کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون والی آیت انہوں نے اس کی جگہ پہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہاں شامل کروائی۔ تو
تو سیدہ کائنات کا جو نکاح حضرت علی علیہ السلام سے ہوا ہے، یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ کتنے سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کے نکاح کی خواستگاری کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں میری بیٹی چھوٹی ہے۔ بھئی جب حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تو سیدہ فاطمہ چھوٹی تھیں، تو اگر کف والی جو بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کف موجود ہو تو رشتہ مل جائے تو لیٹ نہ کرو، تو اگر حضرت عمر سیدہ کائنات کا کف ہوتے تو نبی پاک سے تو رشتہ پوچھا جا رہا تھا تو آپ کر دیتے۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رشتہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ حضرت علی ہی سیدہ کائنات کا کف تھے اور کوئی نہیں تھا سیدہ کائنات کا کف۔ اور دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ کہہ کے رد کرنا، انکار کرنا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، اسی حضرت عمر نے اسی آگے سیدہ کائنات کی بیٹی سے بعد میں رشتہ کر لیا، کس طرح ممکن ہے؟ عقل میں یہ بات آتی ہے، اس لیے اس کو رد کرنا لازم ہے۔ خدا بند لم یزل ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے، دعا کیا کریں اللہ پاک عقل کا نور عطا فرمائے، اسلام کو سدا آباد رکھے، اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ تو اس لیے احباب گرامی توجہ کی بات ہے، پروردگار عالم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر پہ میں پھر عرض کروں گا، اس کو شیعہ سنی بن کے نہیں، مسلمان بن کے آپ اس کو کوشش کریں کہ یہ مسلمان کے اعتبار سے جو ہے نا یہ دیکھی جائے، تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو اور اس کو رد کرنا آسان ہو۔ تو کوئی بھی میرے نوجوان بھائی، دوست، اسٹوڈنٹ، ان کے سامنے اگر کوئی رکھے تو اس کو غور سے آپ سن لیں، اور غور سے سننے کے بعد اس کو یاد کر لیں، تاکہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے بات کرے اس کو آپ بتا سکیں کہ نہیں بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آمین الہی آمین بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔